بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راشد یعقوب خان, اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے ہندوستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا ہندوستان کا شیرازہ بکھرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ عالمی برادری کی جو انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر, ہندوستان کتنا امپارٹنٹ ہے اور ایسے میں پاکستان کی کتنی اہمیت ہے پوری دنیا کے سامنے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں اعجاز ملک صاحب, آپ ایئر وائس مارشل ہیں ریٹائرڈ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سارا کاظمی صاحب, آپ تجزیہ نگار ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید. اور اعجاز صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہندوستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ لانگ رن میں تو یقیناً جو بھارت کی آئیڈیالوجی تھی, جو انہوں نے اپنا پارٹیشن کے بعد ایک سیکولر فیس انہوں نے اپنا ایک ڈیولپ کیا تھا, اور ساری دنیا میں دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ اس کے بعد, لیکن ان کے قول و فعل میں ہمیشہ سے تضاد رہا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ نان الائن موومنٹ میں پیش تھے, اور اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نان الائن ڈیموکریسی ہیں, لیکن اس وقت بھی سوویت بلاک میں ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے, اور اس کے بعد ایون ارلی 70s میں ان کے ساتھ ڈیفینس ارینجمنٹ بھی تھی, لیکن پھر بھی وہ اپنا جو نان الائنمنٹ کا منترا ہے اس کو لے کے وہ چلتے رہے. اسی طرح وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, جہاں پہ مائنورٹیز کے ڈفرینٹ ایتھنس گروپس کے رائٹس جو ہیں وہ کہتے تھے جی کہ یہ ڈائیورسٹی کے ساتھ بھارت جو ہے نا وہ رہ رہا ہے. لیکن اب جو وہاں پہ ایک انتہا پسند جماعت حکومت میں آ گئی ہے, تو وہ ان کا یہ ساری جو مت ہے وہ بریک ہوئی ہے, اور وہ اس ساری آئیڈیالوجی کا جس کو وہ اپنے میڈیا کے تھرو, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو جو وہ پروموٹ کرتے تھے ریجن میں بھی اور گلوبلی بھی, وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. اور ریسنٹلی جیسے وہ ڈس انفارمیشن لیب کی جو ایکسپوجرز آئی ہیں, اس سے آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ لانگ رن میں جو ہے جو بھارت کے جو یونین ہے اس کے اتحاد کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جو ڈس انفو لیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے انکشافات سامنے آئے, ہندوستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا, ایک کرمنل مائنڈ سامنے آیا, آپ کیا کہیں گے کہ یہ سائبر کرائم میں نہیں آتا کہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو؟ تھینک یو سو مچ راشد صاحب. بالکل یہ سائبر کرائم میں آتا ہے, اور انٹرنیشنل قانون میں انڈیا جو ہے وہ آنسر ایبل ہے اگر آپ اس کو سائبر اسپیسیز کے قانون کے تحت آپ اس کو ایکسرسائز کریں. اور جو بھی کنسرن اسٹیٹ ہیں, پاکستان ہے, کچھ اور اسٹیٹس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ڈس انفو لیب میں, تو بالکل وہ اس کے خلاف کیس لے جا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے 72 ایئرس کی ایفرٹ کی, جو جتنی بھی پاکستان کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. بلکہ 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ہاتھ ایک نیا مورا آ گیا تھا, ایک نیا راگ الاپ رہے تھے, دا ٹیررسٹ اسٹیٹس, اور وہ اسٹیٹ جو ٹیررسٹ کو کی بیک کرتی ہے, جو ٹیررسٹ کا گھر ہے, اور وہ پاکستان کا موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کبھی ان کی امپورٹنٹ ویب سائٹس جو ہم ان کی جب ہم وزٹ کرتے تھے تو اس میں پاکستان کا تعارف وہ انہوں نے یہ لکھا ہوتا تھا دا اسٹیٹ جو ٹیررسٹ کو پناہ دیتی ہے, وہ ریفر کرتے تھے, اور پھر الٹیمیٹلی دنیا سمجھنے لگی تھی کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں. لیکن پاکستان نے کوشش کی پوری دنیا کو بارہا بتانے کے لیے. 72 ایئر سے ایک پینڈنگ ایشو ہے, ہماری بڑی اچھی ڈپلومیسی بھی تھی, کوشش کی ہم نے ساری دنیا کو. لیکن یہ جو پچھلے 15 ایئرس کا تھا, ڈس انفو لیب نے پچھلے سال انہوں نے یہ رپورٹ بریک کی تھی کہ انڈیا کا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور کسی ایک جگہ سے وہ اس کو آپریٹ کریں. لیکن اس کے باوجود آپ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں, آپ ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے 1 سال مزید اس کو کنٹینیو کیا. اب اس 1 سال کی کنٹینیوٹی کے بعد ابھی ریسنٹلی ڈس انفو لیب نے جب ساری انفارمیشن کلیکٹ کر دی, پھر انہوں نے دنیا کے سامنے لے کے آئے, تو اسٹیٹ نے انڈیا نے ابھی کوئی اس کے بارے میں رسپانس نہیں کرا. انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم ٹھیک کریں یا ہم غلط کریں, حالانکہ پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر گئی اور پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک وہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو پاکستان سائبر کرائم قانون کے تحت کارروائی بھی کر سکتا ہے, اور چونکہ وہ یہ جو ڈس انفو لیب ہے یہ بیسیکلی برسلز کے اندر
کہ ان ساری انفارمیشن کی تحقیقات کرتے ہیں جو فیک نیوزز ہوتی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو پراپر ان کا ایک لیگل سسٹم بھی ہے اور اس کے بارے میں پاکستان نیشنل اور انٹرنیشنل قانونی ایکسپرٹ سے رائے لے سکتا ہے اور فردر موو کر سکتے ہیں ہم. بالکل صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جو ہندوستان کی صورتحال ہے دنیا کے سامنے جس طریقے سے وہ بے نقاب ہوا ہے, عالمی برادری کے سامنے تو وہ پاکستان کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ جی پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے. ہندوستان تو پورے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی اور بربریت اور جارحیت وہ ہر طرف کر رہا ہے, اور پھر دیکھیں گے اس طریقے سے پوری دنیا کو وہ بلیک میل اب کرنے لگا ہے. اس میں دراصل بات یہ ہے کہ ان تمام تر جو ہے نا کرمنل پروسیڈنگ, آپ دیکھیے کلبھوشن یادیو کے کیس میں انٹرنیشنل کورٹ میں وہ خود گئے اور وہاں پہ ان کا جو ایکسپوجر ہوا, اور ڈفرینٹ ڈوزیئر جو ہمارے فارن آفس نے یو این کے اداروں کو دیے اس کے ساتھ بڑے کریڈیبل انفارمیشن ہے. لیکن بھارت نے ہمیشہ دو چیزوں کا انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے اپنی جو ان کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے. ایک تو ان کی جو سائز یا آبادی یا مارکیٹ یا اکانومی کا جو سائز ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ پلے کرتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا کو اپنے ایک تسلسل کے ساتھ پروپیگنڈا کر کے یہ چیز باور کرا دی ہے کہ ہم گلوب کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج کا ایریا اور آبادی کا ملک ہیں, تو ہم دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں ہمارا ایک بڑا ڈومیننٹ شیئر ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ساری جو گلوبل پالیٹکس ہیں وہ اکنامک سے اسٹیم آؤٹ ہوتی ہیں, اکنامک انٹرسٹ جو ہے نا, لوگ ان کی وجہ سے جو ادارے ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں انٹرنیشنلی, وہ اپنی قوموں کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ اس کو اس کے پرزم سے دیکھتے ہیں اور ہر پرپوزل بناتے ہیں گلوبل اٹیچمنٹس کی یا الائنمنٹس کی. ٹھیک ہے. تو وہ دنیا جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ بھارت کو ایک بہت بڑی مارکیٹ سمجھتی ہے. وہاں پہ جو انٹرنیشنل اکنامک جائنٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہیں, وہ آئی ٹی میں ان کی بہت زیادہ دسترس ہے, اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا فیول کرنے کے لیے انہوں نے جب سے یہ انفارمیشن ریولوشن آیا اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے انوالو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ سیٹلائٹ چینلز وہ چلا رہے ہیں، ساری دنیا میں ان کی آؤٹ ریچ ہے، اور وہ دیکھیں جھوٹ کو جب آپ اس قدر ڈٹائی سے بولیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ ریالٹی سے زیادہ ان کی جو ہے نا ہوتی ہے۔ برطانیہ میں جرمانہ ہوا، تو اس لیے وہ ان دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت کا ڈایاسپورا ہے باہر دنیا کے جو پالیسی میکرز یا انفلوئنشل جو سینٹرز ہیں، فار ایگزامپل واشنگٹن ہے، اس میں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی بڑی انگریس ہے۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسٹیٹ اسپانسر کرتی ہے ان فیکلٹیز میں جا کے پڑھنے کے لیے جس سے ان کو ایکسیس ملتی ہے امریکن پالیسی میکر انسٹیٹیوشنز میں۔ ہم جو ہے ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑا پرائڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز بہت سکسیسفل ڈایاسپورا کا حصہ وہاں ضرور ہوتے ہیں، لیکن پالیسی میکنگ میں ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ جبکہ وہی ایک بھارتی بچہ جو ہے بے شک وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو لیکن اس کا اگر اوریجن بھارت کا ہے تو وہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں انٹرن کے طور پہ کام کرتا ہے، جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ان ہائٹس تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی رائے مستند سمجھی جاتی ہے۔ صحیح ہے، تو ہمیں اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، ہمیں اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک جو ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ بڑی منڈی ہے اور اس وجہ سے وہ فائدے بھی اٹھاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صرف اس لیے ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ منڈی آنے کا جو فائدہ ہے وہ ہندوستان لے رہا ہے، اور کیا اپنی وہ انویسٹمنٹ بچانے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کریں گے کہ کوئی بڑی اگر جنگ ہو تو یہ انویسٹمنٹ ان کی تباہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے راشد صاحب، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جب اسٹیٹس اپنے انٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو وہ اکانومی کا بہت اتنا میجر رول نہیں ہوتا جس طرح انڈیا کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے یا انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے باقی کنٹریز کے اندر۔ انڈیا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ 1920 میں اور ابھی 2020 میں اور 19 میں اور 20 میں جو ہے اس کے جو میجر ٹریڈ پارٹنر ہیں وہ امریکہ ہے، چائنا ہے، یو اے ای ہے اور اس کے بعد سعودی عربیہ ہے۔ ان جو میجر ان کے ٹریڈ پارٹنر ہیں ان چاروں ملکوں کی کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی واضح پالیسی ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں بہت ٹائم سے۔ امریکہ کا ایک اپنا کلیئر سٹانس ہے کشمیر کے بارے میں، چائنا کا ایک اپنا کلیئر ہے، اس کے بعد یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک کلیئر پالیسی رکھتے ہیں جو ہائڈ نہیں ہے کسی سے بھی۔ اگر آپ صرف کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور انٹرنیشنل ورلڈ کے چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آپ ریلیشنز کی بات کریں گے نا تو پھر میں بیسیکلی ذاتی طور پر اس کو بالکل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتی۔ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا انڈیا کے اندر اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ ان کے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں یا ان کو اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے وہ اس کے زیادہ انٹرسٹ ہیں۔ پاکستان اس خطے کا ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ پاکستان آپ ماضی میں چلے جائیں گے، آپ ابھی کرنٹ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھیں تو جتنی بھی سپر پاورز آتی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان ایک ان کی میجر ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ریزالو کرنا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ انڈیا کو ٹریڈ ریلیشنز کی وجہ سے کوئی پاکستان کو سپورٹ کرے گا یا پاکستان کی مخالفت کرے گا۔ ان کنٹریز سے پاکستان کے ساتھ آپ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہو سکتے ہیں، وہ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ اس کو مزید ٹریڈ دے سکتے ہیں، وہ اس سے ٹریڈ لے سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریڈ کے بہانے پر پیپل کین کریٹ گڈ ریلیشن، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال
استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ نے دیکھا. اور دوسری ایک اور بات, بڑی امپورٹنٹ بات میں سمجھتی ہوں کہ جب اسٹیٹس کے آپس میں ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, ہم نے دنیا میں کئی بار ایسے دیکھا ہے اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور دوسری طرف اگر آپ کا بارڈر ٹینشن چل رہا ہے یا اگر آپ کے کوئی اور میجر کلیشز ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے ان کا اور انڈیا کا اچھا خاصا ٹریڈ ریلیشن ہے, $84.4 بلین ان کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے آپس میں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ لداخ کے اوپر ان کا کتنا بڑا پرابلم ہوا ہے. ان کی پرابلمس چل رہی ہیں لیکن کچھ اسٹیٹس کے اگریمنٹس ہوتے ہیں. ہاں, جب ٹینشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, جب کچھ اس طرح کے انٹرنیشنل ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں کہ جب چیزیں ریزالو ہونا مشکل ہوتی ہیں یا اسٹیٹ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس وقت تھوڑے ٹائم کے لیے ٹریڈ بین ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 72 ایئر سے پاکستان اور انڈیا کے بڑے پرابلم چل رہے ہیں اور ہماری بون آف کنٹینشن کشمیر ہے, لیکن ہم نے بہت دفعہ ہماری ٹریڈ رکی ہے پھر چلی ہے, ہماری ٹریڈ رکی ہے اور چلی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ کا کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے میں یا کشمیر ایشو میں پاکستان کو سپورٹ کرنے میں ٹریڈ ایک بہانہ تو ہو سکتی ہے لیکن ٹریڈ از ناٹ دا ریئل ریزن. بالکل صحیح ہے. لیکن جہاں صاحب کیا کہیں گے کہ ٹریڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو دنیا اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے کشمیر کے ایشو کو حل کرنے میں کردار نہیں ادا کر سکتی؟ نہیں, اصل میں اس میں پرسیپشن جو ہے نا دنیا کی وہ بڑی اس میں ڈائیکاٹمی ہے. ٹھیک. جب دونوں ملک نیوکلیئر ہوئے تو اس کے بعد پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان یہ دو واحد ملک ہیں جو نیوکلیئر بھی ہیں اور ان کے درمیان ایک تنازع بھی ہے. اور تیسری چیز جو یونیک ہے جو اور کسی نیوکلیئر کنٹریز میں نہیں تھی کہ وہ ان کے آپس میں بارڈر بھی کنٹیگوس ہے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ دیکھیے نا, روس اور سوویت یونین اور امریکہ کولڈ وار میں اتنا عرصہ رہے, کیوبن کرائسس ہوا, بہت ساری ان کی ٹینشنز بھی اس کے علاوہ بھی ہوئی, لیکن وہ ان کے بارڈرز نہیں ملتے تھے. صحیح ہے. تو ہمارے کیس میں تو یہ ایسا ایک فلیش پوائنٹ ہے کہ جو کنٹینیوٹی ہے بارڈرز کی بھی, تو یہ ایک بڑا ڈائلما ہونا چاہیے اور ہم جو ہے اس کو اسی طرح پوز کرتے ہیں, اسی طرح دنیا کے جو ہے نا جو تھنک ٹینکس ہیں, جب مختلف جو فورمز ہیں وہاں پہ اس کو اٹھاتے ہیں. اور ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ مطلب ایک سٹانس لیا کہ دونوں ملکوں کے نیوکلیئر ہونے کے بعد ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہاں اب کبھی اگر جنگ ہوئی تو وہ فوری طور پہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جب اس کا پھر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. جبکہ بھارت جو ہے وہ دنیا کو اپنے ڈفرینٹ ڈاکٹرینز اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی جو فارن پالیسی آپشنز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر امبریلا کے اندر بھی ود ان نیوکلیئر تھریش ہولڈ ایک لمیٹڈ وار جو ہے اس کی گنجائش رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لمیٹڈ وار ہو تو شاید یہ کشمیر کے مسئلے کا وہ بھی حل ہو سکتا ہے, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. صحیح ہے. لیکن اس کے لیے اصل میں ہمیں ایک بڑی جو ہے نا ٹاپ پرائرٹی پہ اس کے اوپر ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہونی چاہیے. جو مختلف ریاستی ادارے ہیں ان کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم جو اپنا اصل میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے جی کہ اگر آپ سچے ہوں اور حق پہ ہوں تو اگر آپ یہی سمجھے کہ میرا صرف اس لیے کیس اسٹرانگ ہے کہ میں سچا ہوں یا حق پہ ہوں تو شاید آج کل کی دنیا میں وہ چیز کافی نہیں ہے. آپ کو اپنا کیس فائٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی لیگل آپشنز ہیں, اس کے لیے جو بھی ڈپلومیٹک آپشنز ہیں, جو بھی پولیٹیکل آپشنز ہیں, وہ ہمیں بڑے جو ہے نا کلیئر ہیڈڈ ہو کے وہ ایکسپلور کرنی چاہیے اور پھر ان کو پرسو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے میم کہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر غربت رقص کرتی نظر آتی ہے, آج بھی لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی وہاں میسر نہیں ہے اور وہاں کی حکومت جنگ کی باتیں کر رہی ہے. ہندوستان کی بہت بڑی آبادی میں پوری دنیا یہ سمجھتی ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ بی بی سی کی رپورٹس بھی, بی بی سی جس کو سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنلی ایک بہت ریکگنائز وہ ایک براڈ کاسٹنگ ادارہ ہے, اس کی رپورٹس بھی آئی ہیں, انٹرنیشنل انسانی حقوق کونسلز کی رپورٹس بھی ہیں کہ ہندوستان کے اندر غربت بہت زیادہ ہے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ جنگ کی بات کرتی ہے بیکاز ابھی سر نے ایک بات کی کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, اس خطے کے اندر جب جنگ کی ایک ملک بات کرتا ہے بینگ اے نیوکلیئر کنٹری تو وہ آپ کو اپنے اینیمی کو بیسکلی وہ ایک تھریٹ ہوتا ہے.
پاکستان نے ہمیشہ بینگ ایک نیوکلیئر کنٹری اس چیز کا بڑا احساس کیا ہے کہ چونکہ ہم ایک خطے کے اندر ایک نہیں دو تین بلکہ رشیا بھی ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نیوکلیئر خطہ ہی آپ اس کو اس پورے کو نیوکلیئر ریجن کہہ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس میں جب وہ ایک وار کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو بیسکلی وہ آپ کے ساتھ ایک جذباتی گیم بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز پاکستان از پلئنگ ویری وائز رول بینگ اے نیوکلیئر کنٹری ان دا ریجن. آپ نے دیکھا پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے کوئی بیوقوفی ہوتی ہے ہم بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں, دو جتنی ان کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان دیتا ہے, لیکن ڈیسیژن میکنگ میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بہت مشتعل ہو جاتی ہے, ہمارے پاس نیوکلیئر ہے, ہم کیوں ان کی اتنی ساری بیوقوفیاں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, کیونکہ اس خطے کے اندر ان کے پاس تو ایک مودی ہے اور مودی کے لیے بہترین لفظ آپ انہیں کا اپنا, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ ان کی اپنی عوام ان کو کن ٹائٹل سے بلا رہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی غربت کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے اور آپ وہ جنگ کی اور اپنی بارڈرز اسپیشلی پاکستان اور کشمیر اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے اب آپ ان کا بجٹ دیکھیں کہ جو اپنا ان کا ملٹری بجٹ ہے, ان کی ملٹری بجٹ دیکھیں, ان کی وہ جو ملٹری اکوپمنٹس خرید رہے ہیں دوسرے کنٹریز سے, آپ ان کی تعداد ان کی آپ دیکھیں تعداد پچھلے کچھ عرصے سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان پہ ایک جنگی جنون سوار ہے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں, یا ابھی بھی میں یہ دیکھ رہی تھی, میں کچھ پڑھ رہی تھی اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ کو کشمیر کے بارڈر پہ مصروف رکھ کے وہ آپ کی دوسری بارڈر مغربی بارڈرز کے اوپر اور ادھر ادھر سے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. وہ آپ کو انوالو رکھنا چاہتے ہیں بارڈرز کے اوپر. بیسکلی کشمیر جو ہے 72 ایئر سے انہوں نے کشمیر کو فراموش نہیں کیا. کشمیر کی آزادی کی تحریک میں انہوں نے کشمیر کو فراموش نہیں کیا. کشمیر کی آزادی کی تحریک اٹھی 89 90 کی اپرائزنگ کے بعد بھی انہوں نے دے آر ناٹ, ابھی بھی وہ اسٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں گیو اپ کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب اپنا لیگلی ایک بہت بڑا موو لیا, حالانکہ ان کا جو کشمیر کے ساتھ ایکسیشن تھی 370 کی, وہ ایکسیشن کی جو بیس تھی وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجا نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ کشمیر کچھ آپ کا ہے, جو بقول ان کے اگریمنٹ تھا, سو کال ہم نے اس کو ابھی تک ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ایک تھا. اس ایگریمنٹ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بنیاد پہ انہوں نے آرٹیکل 370 اپنی کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا تھا. اور آرٹیکل 370 کو خود ملانے کا مطلب ہے کہ وہ خود اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. وہ اوپر نیچے بیوقوفیوں سے بہت سارے ایسے ڈیسیژنز کر رہے ہیں جس سے خود الٹیمیٹلی انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے. جس وقت سارا نے بات کی کہ دفاعی بجٹ کی بات کی, دفاعی بجٹ تو وہ بڑھا رہے ہیں لیکن ہندوستان کی سلامتی بھی خطرے میں ہے. کیا اس سے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور پھر ابھی نندن کی صورت میں ان کی رسوائی بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک تو وہ اس چیز کو جو ہے نا اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہاں پہ, حالانکہ ان کے آپ کو پتہ ساؤتھ میں وہ جو 6 اسٹیٹس ہیں ان کی, اس میں میزورام وغیرہ, اس میں بڑے عرصے سے اس میں علیحدگی کی جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن اس کا میڈیا میں یا کہیں بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا تھا. خالصتان کی تحریک بڑی پوٹنٹ تحریک ہے, کشمیر پہ ہی زیادہ تر فوکس ہے. لیکن اب تک تو مینیج کر رہے تھے, آنے والے وقتوں میں ان کے لیے یقیناً یہ مشکل ہوگا. اصل میں وہ میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اسی کے تسلسل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یہ دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ انہوں نے کی ہے. صحیح ہے. وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر ریجن میں ایکسیس نہیں دے رہے. وہ جو بھارت میں ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایکسیس نہیں دے رہے. ایون جو یونائٹڈ نیشن کا آبزرور گروپ ہے سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان کے لیے, ان کا وہاں جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں. اور اس کے اوپر پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انفلٹریشن جو ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے. لائن آف کنٹرول کو فینس آپ نے کر لیا ہے, ڈے اینڈ نائٹ اس کے اوپر آپ کی سرویلنس ہو رہی ہے, لائٹس لگی ہوئی ہیں, تو وہاں تو ایک پرندہ نہیں آ سکتا. آپ کو پتا ہے وہ ایک کبوتر کے جانے پہ بڑا وہاں پہ ایک فرض کریٹ ہو گیا تھا. تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اسپانسرڈ وہاں انفلٹریشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ کمپیریزن اصل میں جو ہمیں کام کرنے چاہیے, میں کوئکلی ان پوائنٹس کو, ہمیں سب سے پہلے تو جو جیسے یونائٹڈ نیشن کے گروپس ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, ڈیفینس اٹیچیز ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کو ہمیں ریگولرلی
اپنے ایریاز میں لے کے جانا چاہیے صحیح. تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اپنے جو ہوسٹ اور پیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ہوسٹ کنٹریز ہیں ان کو وہ اپنا بتائیں کہ کیا فرق ہے. تو وہ ایک کمپیریزن ڈرا کرنے میں دنیا کو آسانی ہوگی کہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف جہاں پہ ہر 8 سے 9 لوگوں کے اوپر نہتے سویلینز کے اوپر ایک مسلح فوجی مسلط کیا گیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ان کو ہونا چاہیے. دوسرے ہمیں کشمیر کے ریجن میں جو ہمارے پاس جو ریجن ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے کوششیں اور زیادہ تیز کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ جن لوگوں نے آپٹ کیا پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ کس طرح پاکستان کی جو اوور آل ترقی ہو رہی ہے اس میں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کی خوشحالی آ رہی ہے, تعلیم آ رہی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے, آپ کا شکریہ سر, آپ کا شکریہ, آپ دونوں نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور جس طریقے سے کشمیر میں جو جاری تحریک ہے اس میں تیزی آ چکی ہے اور ہندوستان پوری دنیا کے سامنے رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ اور زیادہ کوششیں کر کے دنیا کے سامنے اس ایشو کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرے اور بھارت کو اور زیادہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے